اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهو النبي محمد بن ذبيه مطالب أبونا قد دعي وهو بن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد مناف من ينتمي لكسين بن كلابهم مجري الصلاة وهو ابن مرة نجد كعبهم الذي للؤيبه بن سبا بن غالب بن الحداء ذاك بن فير من أبوه مالك قد كان يسنن الألام ومعضدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا وابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في سلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو بن نزارهم عني به بن معدهم من أرشدا وهو بن عدنان الإمام المنتقى من للذبيه له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يأخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب من عددا وهو الذي فرض عليه حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بنظامه وحدى مفاخره الوجود تقلدا يا ربي أعطر بالصلاة ذريه وعلم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهر شريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء فتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى وسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد الجدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش شوب الصفا طير المسرة غردا وأهيل شرق أصبحت أصنامها منقوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تعهدا وجميع أحمار روت أخباره وذهابها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا
في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمعة عنها لقد ضاق النطاق تعددا. يا رب يا درب الصلاة دريه وادم عليه السلام ذلك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في الحمل لما مضى صار قد وفى المدن والنبي الأجوزا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخوله من أرض الشام مسعدا وقام فيها عندهم متودعا شعرا سكيما صابرا متجلدا وطريقه قد أشرقت أنواره من زاره نار الهدى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أنتهى مرشدا ودرجت أرجاء هذا الكون من نفعاته وبدا القبور مجددا وتنفست أنوار سوء طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمي بالطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منيت هدى وأتى من الفردوس عور معهما ليكون تأسيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأمردا شمس الهدى خير الأنام الأوحى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين العالمين فرض صلى عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا. النبي يا من حضر يا من حضر النبي خير البشر خير البشر من دنا له الشجر له الشجر
ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا قوله قول صحيح قول صحيح والقرآن شيء فصيح شيء فصيح الذي أنزل عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر للمرسلين لواؤه
عني ومسكنه الحشاء أجب مملا كل النواحي نداء مردت فكان ذكر لقلبي التي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه فؤادي بخير المرسلين معلع واشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح أيا سيدي قلبي بحبك بائح وترفي بعد الدمع تجري دماؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أتربت الحادي فطاب حداؤه مع الآدي والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائدين ضياؤه الحمد لله رب العالمين. سر النبي وللنبي وصحبه بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهنا قد تم ما رمناه من نظم لمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس فلنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فأجرنا
فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وافق فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل من جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا قصصا فخر الدين وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسكنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس ما طاها وأجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية يا الله وانصر به شرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت قوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العزب الفقير محمد منشي في دار القرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يسقي إليه ممجدا ولمجل هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما حبت صبا فأمالت الغصن الرتيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام في مشارق ومغارب خصوصا سادة علبة علوي وسادة سمنية وسادة القادرية وسادة الخلواتية وسادة النقشبندية وسادة الشاذلية وسادة الصديقية وسادة إدريسية وجميع السادات من أهل طريقهم من أهل السنة والجماعة خصوصا إلى روح الإمام حجي الله أحمد بن عيسى وساد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى روح الشيخ عبد الرحمن السقاف وإلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا الشيخ الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والحبيب عبد الله بن علي الحداد الشيخ الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى روي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى روي سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وخصوصا صاحب هذا البلاد الشيخ محمد الأشهد بن عبد الله كلمبيان والشيخ محمد سمن بن الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني والشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيدي السري السقطي وسيدي جدال البغدادي وسيدي محمد الغزالي والشيخ أبي الحسن الشاذلي وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدي الشيخ الحسن البصري وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدي الحبيب حامد بن عباس باسلي بهارون وبهاشم وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدي الشيخ محمد كشف الأنور دار السلام الشيخ محمد عن شعر العارف وخصوصا صاحب هذا الهول الشيخ العالم العلامة
محمد شرواني عبدا بني الوصول وفروعهم وإلى روح سيدنا شيخ محمد ثاني زول الفلاح والشيخ محمد زين عبد الغني سقبل وصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخهم وأمواتنا وأموات جميع علماء العاملين في مشارق ومغارب وجميع الأولياء من الأقطاب والأبدال والنجبة والنقباء وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويعيد علينا ووالدينا وأهل بيتنا وجيراننا وأهل قريتنا وأهل بلداننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وأصحابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم من شاء من عباده مقام الولاية ووفق لمن أراد ذلك بحسن العبادة مع الإخلاص وصدق الوجهة والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد أهل المراتب الفاخرة وعلى آله وصحبه ومن تابعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan. Insyaallah kesempatan ini menuju kepada al-istiqamah insyaallah sampai kita meninggal, sampai akhir hayat kita insyaallah kita selalu hadir di majlis di mana majlis tersebut adalah majlis untuk ampunan dosa kita, yang dimana majlis tersebut adalah untuk membahagiakan hati baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak bisa membahagiakan Sayyidina Muhammad dengan sesuatu apapun, akan tetapi ada sesuatu yang bisa membuat atau mengolah baginda Muhammad itu senang, yaitu ketika kita mengolah hati para wali Allah atau para wali-wali Allah itu senang. Apabila perguruan kita atau wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah itu senang lawan kita, insyaallah Sayyidina Muhammad akan senang lawan kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita mahawuli daripada salah satu wali min auliyaillah, yaitu guru bangil atau Syekh Muhammad Syarwani Abdan yang terkenal dengan sebutan Guru Bangil. Mudah-mudahan kampung kita ini menjadi kampung yang menjadi kebanggaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kampung ini termasuk kampung yang mana akan digolongkan oleh Allah di hari kiamat kepada orang-orang yang cinta kepada waliullah. Mudah-mudahan kampung kita diselamatkan daripada segala bencana insyaallah dengan berkat para wali Allah, dan mudah-mudahan kita yang hadir dan seluruh kampung kita, seluruh negeri kita Indonesia dan seluruh masyarakat dunia daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukakan Allah taala pintu cinta kepada waliullah. Salah satu daripada fitnah, salah satu daripada dosa yang mana dosa ini bisa mengakibatkan fatal untuk di daerah kampung kita atau di negeri kita atau di diri kita. Apa yuk dosa ini? Yaitu ketulahan lawan bebuhan para waliullah,
Ini banyak benar sudah orang itu yang menghinakan para waliullah, bahkan kada percaya bahwasanya ada yang dinamakan dengan wali. Itu salah satu daripada dosa yang mana dosa tersebut bisa mengakibatkan murkanya Allah. Bisa di sana diturunkan Allah Ta'ala bala. Kenapa garang? Karena kita ketulahan, karena kita kada cinta lawan waliullah. Tapi untuk malam hari ini ulun himung, alhamdulillah banyak yang hadir. Hadir apa? Hadir untuk kita memuliakan, hakikatnya memuliakan Sayyidina Muhammad, karena yang beliau bawa adalah ilmunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bubuhannya bawa itu adalah warisannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mahauli daripada haul salah satu ulama, itu Rasulullah hadir. Apalagi sebelumnya kita membaca maulid. Mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala turun pada malam hari ini. Ya Allah, turunnya itu kada sekedar di sini aja. Ya Allah, rahmat yang sudah kami dapat di sini, ya Allah, mudah-mudahan mendarah daging di wadah pian insyaallah, di diri bubuhan pian mendarah daging insyaallah. Salah satunya amalan atau fadail daripada cinta kepada orang soleh, mahadiri haul orang soleh dengan dasar hati cinta kepada mereka, itu kena insyaallah dzurriyyat daripada bubuhan pian ada di dalam sulbi pian. Berkat para waliullah ini kena salah satunya menjadi waliullah Ta'ala juga. Kada tahu bang, mana aja cucu ulun ada nih. Kada tahu kena anaknya cucu, kadanya tahu lagi napa cucunya cucu. Salah satu daripada mereka itu pasti kena jadi waliullah. Yang penting pian hadir di sini kada lain kecuali cinta lawan para waliullah. Nah itulah, seandainya tuh dalam kitab dalam riwayat Imam Tabarani, man adza mu'minan faqad adani wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti hati orang beriman, maka inya sama lalu menyakiti aku, jadi Sayyidina Muhammad. Siapa yang menyakiti aku sama lalu menyakiti Allah. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang membahagiakan orang muslim, maka inya sama membahagiakan lawan aku. Ini orang mukmin biasa, apalagi orang mukmin itu adalah waliullah. Mudah-mudahan dapat berkahnya insyaallah lah. Ini yaitu salah satu manakib atau kita mahuli daripada ulama kita, yaitu ulama Banjar. Tandanya kita itu berterima kasih lawan beliau. Beliau ini banyak mencetus, banyak benar keluaran daripada tarbiyah daripada Syekh Muhammad Syarwani Abdan ini. Banyak guru-guru kita yang di Banjarmasin ini menjadi ulama besar. Berkat siapa? Berkat Sidin. Lalu kita mahauli, itu tanda kita menghormati beliau, kita mengenang jasa beliau. Sekali lagi mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah lah, dunia dan di akhirat insyaallah. Mana yo kada himung yo lah ketika pian tuh dapat hadiahnya ini, kada hadiah secara duniawi, hadiahnya ini secara maknawi atau secara ukhrawi, akhirat yang dapat pian hadiahi kena di maulid berataan kita mulai pamulaan tadi. Terus kita membaca apa pulang kita membaca tahlil, kita hadiahkan berataan gasan sidin kada ka hati sidin himung. Amunnya hati sidin himung, Rasulullah himung. Amunnya Rasulullah himung, Allah Ta'ala ridha. Mudah-mudahan dengan berkat Allah Ta'ala ridha, hidup kita nyaman dunia dan akhirat. Nah itulah salah satu daripada atau manakib beliau. Nama kecil tuan guru Muhammad Syarwani Abdan adalah Muhammad Syarwani. Itu ngaran beliau Muhammad Syarwani. Bagus mengarani anak Muhammad Syarwani. Kalau hendak mengambil berkat, ngalah hendak mengambil berkat Muhammad Syarwani. Ia lahir di kampung Melayu Ilir. Bubuhan kita bubuhan Banjar. Bapang Bangil itu apa jar? Beliau hijrah ke kota Bangil. Suatu kehormatan ada ulama dari Banjar terkenal tersohor di negeri lain. Bahkan kada di situ aja, di kota Mekah kena ada manakib beliau. Kada di kampung di Indonesia aja kada. Oh ternyata di Mekah sana beliau termasyhur juga. Dua permata Banjar kena ada itulah. Nah, beliau lahir di kampung Melayu Ilir, Matapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1913 Masehi yang bertepatan dengan tahun 1334
hijrah. Itulah dari pasangan Haji Muhammad Abdan. Jadi Abah Sidin Abdan, bukan ngaran Sidin tuh Muhammad Syarwani Abdan, ngaran Sidin tuh Muhammad Syarwani. Abah Sidin ngarannya Abdan, lalu dingarani Muhammad Syarwani Abdan. Dan Hajjah Halimatus Sa'diyah, ia masih terhitung keturunan ulama besar terkenal daripada Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi beliau ini salah satu keturunan daripada Datuk Kelampaian. Nah itulah, di mana kakeknya yang keenam adalah putra Sayyidah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah itulah, dikisahkan sejak kecil ia mempunyai himmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Mulai lagi halus sudah ditanamkan ketujuh lawan ilmu agama. Orang itu pian tulah, coba angkat tangan, kadus angkat tangan Jid. Angkat tangannya dalam hati aja. Bisa lah angkat tangan dalam hati lah. Siapa yang hendak anaknya jadi ulama besar dan jadi waliullah? Dalam hati aja angkat tangannya lah. Menyusul angkat tangan, insya Allah angkat tangan berataan pian. Dalam hati aja angkat tangannya, insya Allah berataan hakun. Tapi amunnya hendak anak-anak kita itu jadi ulama besar atau jadi para waliullah, kekasihnya Allah, mulai lagi halus tanamkan ketujuh lawan ilmu. Kayak apa caranya inya ketujuh lawan ilmu? Bawa inya ke majelis taklim. Selama inya sudah bisa, sudah kada mengganggu orang, masih kada mengganggu orangnya, ada akan halus biasanya. Kalau lah yang masih kada kawal lagi dibawa, artinya ketika inya dibawa kada mengganggu orang lain atau kada mengotori masjid. Makanya dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali, salah satu daripada maksiat masjid membawa anak yang masih halus. Ternyata kena inya muntahkah di masjid, bekamihkah, tapi wah ini nyaman, ada itulah, ada yang menyandanya tuh, ada kalau lah popok tuh ada apa softtek. Nah itu kada jadi masalah. Softtek kah? Kenapa? Puan? Oh ya itu popok ya kalau lah. Tersalah sambat, tertawaan yang di luar. Makanya ada bian atau ingat itu, lu ingat itu kenapa garang semalam itu waktu mengajar di mana di Al-Qamar Jaulun buan bebinian itu kada boleh masuk ke masjid apabila inya takutan melewati nih, takutan kalau pina merigati masjid. Tapi merigati masjidnya lalu mulai lawang situ ke lawang situ lewat boleh inya lah, kada boleh kalau pina merigati masjid. Tapi amunnya kada merigati masjid bang, pakai apa tadi? Pakai itu tadi, es tadi. Mulai situ ke sana. Di dalam bajuri itu boleh inya lewat. Kenapa? Karena hilang sudah takutannya untuk merigati masjid. Tapi kada boleh berdiam dalam masjid lah. Ini lalu aja lalu sekedar mulai situ. Nah apa sih itu? Kalau dari lawang ke lawang itu boleh, tapi hukumnya tetap makruh. Nah itulah. Ingat di situ tadi lah. Nah itu tadi. Sementara mana tadi kada ingat lagi gara-gara apa tadi. Dikisahkan sejak kecil ia mempunyai himmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Nah, jadi mulai lagi halus kekanakan itu disuruh atau dibawai ke majelis ilmu supaya apa garang? Supaya menimbulkan dalam hatinya itu napa? Cinta lawan ilmu. Apabila dia sudah cinta lawan ilmu, berarti jika nabah ulun hendak ke pondok pesantren nabah. Biar kada di pondok pesantren misalnya, tapi inya ketujuh lawan ilmu agama, dia tidak gawiannya sama lawan orang pondokan pesantren. Biar orangnya di SMP atau di SMA kada jadi masalah. Tapi mulai lagi halus mama abahnya sudah ketujuh membawa ke majelis taklim, sudah dikenalkan lawan ulama, dibawa ke rumah ulama. Lihat aja kena bagus saja akhlaknya itu. Ada sir, ada rahasia daripada ilmu tersebut. Nah itulah mulai lagi halus sidina. Pantas saja sidin ganalnya nang kayak apa jadi napa? Mulai lagi halus himmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Awal pendidikan ia jalani di madrasah Darussalam Matapura di Darussalam di Matapura. Itu pemulaan beliau di situlah. Yang kala itu diasuh oleh paman beliau sendiri yaitu Syekh Muhammad Kashful Anwar.
Nah itulah Madrasah Darussalam adalah madrasah terbesar yang berada di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Nah itu salah satu guru beliau yaitu Syekh Muhammad Kashfur Anwar. Siapa Sidin itu? Sidin itu adalah paman daripada guru Bangil. Nah itulah di antara yang menjadi guru-guru Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan selama berada di kota di dua kota tersebut ada beliau ini ke Martapura, imbah itu beliau pindah ke Pasuruan dan di kota Bangil. Setelah beliau belajar lawan paman beliau dan guru-guru Martapura juga, lalu beliau ini pergi ke kota Bangil mendatangi Abah Sidin. Siapa salah satunya guru di kota Bangil? Nah jadi di mana kita berada harus cari tuan guru. Misalnya kita berada di sini, berada di Asam-Asam, cari tuan gurunya di Asam-Asam sini. Misalnya pulang kita kena pindah kemana pulang? Pindah ke Kintab, cari ulamanya yang di Kintab situ. Oh kita pulang bisi rumah di mana? Di Banjarbaru, cari ulamanya yang ada di Banjarbaru. Maka itu ambil terus faidah daripada ulama. Salah satunya yang di kota Pasuruan, kota Bangil, yaitu Kiai Haji Muhdar yang berada di Gondang Bangil. Kiai, dan yang kedua Kiai Haji Abu Hasan yang berada di daerah Wetan Alun Bangil. Dan yang ketiga Kiai Haji Bajuri yang berada di kota Bangil. Yang keempat Kiai Haji Ahmad Jufri yang berada di kota Pasuruan, serta beberapa ulama-ulama yang lain. Ini pentingnya seorang guru lah. Ruwiya an Abi Yazid annahu qol man lam yakun lahu ustadun fa ustaduhu syaitan. Barang siapa yang kada bisi guru, maka yang menjadi gurunya itu adalah syaitan. Ini disebutkan di dalam kitab Tajul A'ras. Siapa yang kada bisi guru, lihati jak gawiannya biar inya beribadah. Itu pentingnya guru. Guru itu kena yang menyandang menjadi remnya. Contoh pentingnya seorang guru nih. Misal datang ke rumah uyuh, kalaulah beribadah, imma itu datang berziarahan, imma datang begawi, imbah datang olahraga, datang ke rumah berniat ibadah nih, begawinya berniat ibadah, apalagi berziarah ke makam-makam orang soleh, ibadah. Kalaulah imbah itu apa pulang olahraganya berniat ibadah juga, datang ke rumah keuyuhan. Apabila kebiasaannya itu yang dinamakan ria itu yang paling parah itu lawan orang yang paling terdekat lawan kita. Datang tok ke rumah, mengetok pintu nih, tok ke rumah. Sekalinya apa? Aduh, aku uyuh menyambat lawan bini. Aku uyuh itu termasuk kriya sudah. Wabil khusus orang yang hadir di majelis. Aku uyuh nah. Artinya minta lihat bahwasanya aku nih bakas hadir di majelis aku nih bakas berkhidmah. Aku nih bakas menggawi yang bagus-bagus. Paham ya kalau lah? Lalu menyambat aku uyuh nah. Itu sebenarnya riya yang kita kada ketahui. Sebutin ke atas daripada itu. Ini pentingnya, makanya seorang guru itu penting supaya kita dan kita pun punya guru itu yang mengontrol kita. Kada minta nih, kada menyambat, aku uyuh, kada menyambat nih, aku uyuh, datang tok. Sakalnya bini merangot di rumah, lalu sangit pas merangot, padahal kada menyambat aku uyuh kada, tapi pas melihat bini merangot, kenapa sangit? Artinya tuh kenapa? Artinya kada paham kah hikam nih? Kada paham kah? Aku nih lagi imbah datang di majelis. Aku nih imbah datang berkhidmah. Paham lah? Itu di atas lagi. Sama juga minta apa? Minta kebaikan daripada orang lain.
Kebiasaannya minta kebaikan itu untuk orang lain itu biasa, tapi yang biasanya kada terbiasa dan ini kebiasaannya menjadi apa? Menjadi biasa sudah. Kenapa? Itu biasanya orang yang paling terdekat lawan kita, yaitu keluarga kita seorang di rumah biasanya. Nah, itu rancak itu contoh aja lah, artinya kita itu harus mempunyai guru. Amunnya kita riya di ibadah kita, umat kita berkhidmah misalnya mulai tadi kita menghadiri majelis misalnya sampai jam 12 malam nih, ngantuk-ngantuknya keuyuhan misalnya panglah. Insyaallah kada sampai jam 12 kada. Misal sampai jam 12 kita bermajelisan, datang ke rumah sangit-sangit melihat bini-bina kada meherani. Kada meherani bini, mbah dibukakannya lawang, guringnya berabah. Emang kada paham lalu kan nih. Aku nih keuyuhan nih. Barang lain apakah? Ya kalau lah. Nah, itu sebutin. Yang kedua, yang ketiga, cari lagi. Kenapa? Ada lagi. Kenapa? Kebiasaannya tak ketok pintu. Kada apa-apa. Kada menyambat, oh aku uyuh kada. Pokoknya jangan sampai tersambat aku uyuh, jangan. Itu sama aja minta sambat. Oh, aku nih bakas menggawi yang bagus. Aku nih bakas begawian nah. Aku nih bakas mencari nafkah lawan ikam. Nah, kebiasaannya kita beramal itu kenapa aja pindah kada berasa? Kenapa gerang? Rasa tersebut belum dibukakan oleh syekh lagi lon seorang guru. Amunnya seorang guru itu membukakan ibadahnya bujur-bujur khalis, bujur-bujur ikhlas karena Allah, berarti berasa nyaman beribadah tuh tenang. Kenapa? Karena Allah terima. Itu pentingnya seorang guru lah nanti. Sidin di mana-mana aja ada guru. Datang ke rumah, kada menyambat aku uyuh, kada juga merangut bini biasa aja, tapi imbahnya apa? Merangut nih, menyuruhinya sabar aja nih orangnya misalnya, ulahakan ulahakan banyu pang. Kata-kata ulahakan banyu itu bahaya. Kenapa? Bahayanya masih minta kebaikan daripada orang lain. Masuk merangut bini, guring, ambil bang banyu seorang. Tapi ini apalah tergantung bininya lah. Biasanya bini itu paham. Mudah-mudahan bini kita paham berataan ya Allah lah. Paham nangka ini artinya apa? Artinya membantu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bini pian kada paham lah setelah ada. Ini doa, kita berdoa mudah-mudahan bini-bini kita mudah-mudahan jadi orang yang solehah, membantu kita. Nah, itulah imbahnya tuh apa pulang? Imbah di atasnya tuh itu ria kalau ada, kalau ria di sana kalau lah ria tuh artinya minta kebaikan lawan orang lain. Ada lagi di atas itu imbahnya kadang merasa neto, artinya bini nang kayak apakah inya nang kayak apakah kadang mengharap pada, tapi di atas daripada itu adalah ujub itu makanya jar Sayyidina Muhammad lebih tipis daripada ria, lebih dalam lagi permasalahan daripada ria. Ujub itu merasa dirinya menggawi. Nah, itu merasa dirinya menggawi. Itulah pentingnya guru lah. Nah, ini sidin tahu sudah kayak apa ilmunya, tetap sidin berguru. Nah, itulah menuntut ilmu di Mekah saat ia berusia 16 tahun. Pamannya Syekh Muhammad Kashful Anwar membawa pergi ke kota Mekah. Selain dirinya ikut pula saudara sepupunya. Ada sepupunya siapa? Kiai Haji Muhammad Sya'rani Arif, yang kelak kemudian hari dia juga dikenal sebagai ulama besar di kota Matapura. Ini berataan para waliullah, berataan lah. Nah, itu salah satu daripada guru beliau ketika beliau itu menuntut ilmu di kota Makkah. Salah satunya adalah yang pertama Sayyid Muhammad Amin Qutbi, yang kedua Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang ketiga Syekh Umar Hamdan, yang keempat Syekh Muhammad Al-Arabi, yang kelima Syekh Hasan Masyad, yang keenam Syekh Abdullah Al-Bukhari, yang ketujuh Syekh Saifullah Hastani, yang ke-8 Asy-Syaikh Syafi'i, yang ke-9 Asy-Syaikh Sulaiman, yang ke-10 Asy-Syaikh Ahyad. Nah, itu salah satu daripada guru beliau. Dimanapun itulah pesan ulun, dimanapun kita berada. Ini misalnya kita di Asam-Asam cari guru, misalnya kita pindah kemana ke jauh cari pulang guru.
yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Nah itulah apabila kita ada masalah bertakun lawan guru, kenapa? Biasanya beliau itu mempunyai ilmu. Nah itulah di kota Mekah kedua orang ini siapa? Syekh Muhammad Syarwani Abdan ya guru Bangil dan Sya'rani Arif ini keduanya dijuluki saking pintarnya dan saking berakhlaknya dijuluki dua mutiara dari Banjar. Nah itulah dijuluki dua mutiara dari Banjar. Nah itulah. Setelah kurang lebih 10 tahun kan kada setumatan sidin menuntut ilmu di Mekah situ berapa? Ini misalnya menuntut ilmu setahun 2 tahun banyak ki lawasi lagi. Setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah 10 tahun kada terdapat kuitan, kada dapat mama. Kenapa? Karena ada bisi beban apa? Beban umat Sayyidina Muhammad yaitu ilmu. Pada tahun 1939 bersama sepupunya ia pun kembali ke Indonesia dan langsung menuju tanah kelahirannya di Matapura. Setelah kepulangannya dari Mekah, ia menyelenggarakan majelis-majelis ilmu di rumahnya. Selain itu beliau juga mengajar di pondok pesantren Darussalam, menyebarkan ilmunya. Setelah Sidin berbulik selama 10 tahun di Mekah, lalu buka majelis, lalu beliau juga mengajarkan ilmu agama di pondok pesantren apa? Darussalam. Itulah. Kemudian diminta untuk menjadi qadhi, namun ia menolak permintaan tersebut dengan alasan ia lebih senang berkhidmah kepada umat tanpa terkait dengan lembaga apapun. Kada hendak terkait-kait tuh, kada hendak. Yang penting yasin aku bermanfaat gasan umat Sayyidina Muhammad. Nah itu juga yang bujur sebenarnya. Kada ada terkaitan lawan siapapun, kada ada. Amun orang hendak membantu silahkan, amun orang hendak datang silahkan. Tapi amun hendak umpat di lembaga atau apapun itu kada umpat sidin. Nah izin kada umpat lah. Nah itu. Di kalangan ulama ia mulai dikenal sebagai orang yang penghafal Al-Quran dan di dalam dirinya terhimpun ilmu syariat. Tarikatnya ada dan hakikatnya beliau ada juga. Apa garang ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhidnya. Nah itulah. Walaupun demikian, namun hal tersebut justru menjadikannya sebagai orang alim yang mana kealimannya itu semakin mengolah beliau tawadhu. Nah itulah, semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin dekat pula ia dengan Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin bertambah kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Sayyidina Muhammad serta dzurriyyatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin tinggi juga akhlaknya kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti rendah diri, rendah hati, tawadhu, napa pulang murah senyum, mudah memaafkan orang lain, suka membantu tanpa imbalan apapun. Nah itulah, ketika orang itu tinggi ilmunya lalu merasa mempunyai ilmu, berarti orang itu jahil. Hakikatnya kita belajar ilmu menyampaikan kita bahwasanya kita itu jahil, kita itu kada bisi ilmu. Hakikatnya orang belajar ilmu menyampaikan kita, perasaan kita bahwasanya kita itu masih bungu. Siapa yang merasa alim, biar imamahnya singganalan, biar jubahnya berapa lapis, biar sorbannya panjang benar 10 meter misalnya, tapi inya masih ada merasa sedikit aja, inya merasa berilmu, inya masih jahil. Itu nangka itu kayak pegarang caranya untuk mengetahuinya itu harus bisi guru. Amunnya kada bu guru tadi kenapa? Gurunya adalah syaitan. Ulun ada bisi guru ejar. Guru kuntau ada yang bisi ejar. Nah, itu lain gurunya pulang itulah.
Ini guru agama, guru yang bujur-bujur mempunyai atau beliau itu alim daripada ilmu fikihnya alim, ilmu tasawufnya alim, dan ilmu tauhidnya mantap. Nah itulah beliau ini terkenal dengan orang yang sangat tawadhu. Nah itulah dikisahkan bahwasanya Syekh Hamid Pasuruan itu hendak disuruh menjadikan salah satu perkumpulan daripada ulama mulah majelis taklim. Jadi bukan ulama-ulama ini datang kepada Syekh Abdul Hamid Pasuruan, datang kepada Sidin aku kada hakun amunnya hendak belajar lawan Syarwani Abdan, datang ke sana di Kota Bangil. Lalu ulama-ulama tadi, siapa nih Jan Syarwani Abdan? Orangnya kada terkenal, khumul, kada terkenal. Orangnya mastur, wali mastur, tapi Allah hendak hendak mengenalkan inya itulah setelah meninggal dati berapa munnya mahaulnya ya Allah lah sebanjaran tahu lawan Sidin, bahkan kada di Banjar aja, di Jawa pun terkenal. Nah itu jadi apa? Jadi ulama-ulama tadi itu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ini bujur garang nih Syekh Syarwani Abdan ini orangnya alim, disiapkan pertanyaan-pertanyaan gasan Sidin. Disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Sekalinya kita berkumpul dan kita tetapkan waktunya kapan kita beelang ke rumah Sidin. Oh hari ini selesai. Datang harinya beelang. Sekalinya Sidin mengikuti kitab. Guru Bangil mengikuti kitab. Hanyar masuk bebuhan ikam hendak menakuni aku. Kalau ajar menakuni pertanyaannya nangka ini, jawabannya nangka ini, kitabnya ini. Itu salah satu daripada karamat guru Bangil. Belum bepandir lagi orangnya. Ulama-ulama tadi belum bepandir lagi. Jadi pertanyaan ikam ini, jawabannya ini. Oh, imbah itu hanya yakin jadi Syekh Abdul Hamid Pasuruan bahwasanya Syekh Muhammad Syarwani Abdan ini orangnya sangat alim dan tajam benar ilmu kebatinannya, yaitu ilmu kasyaf. Itu salah satu daripada karamat beliau. Dan tabiah beliau ini kada mau menyuruh anak. Nah ini bisa diterapkan. Bapak menyuruh siapa lagi? Ulun jarang kada menyuruh anak. Ini pangkat beliau lah. Pangkat beliau Sidin ini kada hakun menyuruh anak. Kenapa? Aku takutan di Sidin. Kalau pina aku suruh inya kada hakun. Lalu inya kena ketulahan lawan aku. Lalu Sidin kada hendak menyuruh anak itu. Men kita pangkai apa? Kada ada lain lagi yang disuruh selain anak guru aja. Menyuruh tapi amunnya kada hendak jangan disangiti, jangan berubah hati kita. Lah, jangan sampai ketika kita menyuruh inya kada hakun, hati kita berubah lawan inya. Jangan kena inya ketulahan. Durhaka kena kita juga yang sengsaranya amunnya durhaka. Lah, amunnya menyuruh juga jangan berpaksaan. Menyuruh biasanya menyuruh apa berpaksaan nih? Menyuruh kawin. Nah jangan, apalagi inya sudah bisi misalnya, jangan berpaksaan. Kena amuninya kada hakun apa nih sakit hatinya, hati kuitan tuh sangit. Nah tapi pulang itu amunnya bisi anak nangka itu, yang anak nih harusnya pulang lah menjadi seorang anak tuh yang taat lawan kuitan, kuitan nangka ini. Pada mungkin kalau kuitan mencarikan yang kada bagus. Nah itulah. Jadi Sidin tabiat Sidin kada mau menyuruh anak. Tapi lah katakanlah amun menyuruh anak juga, menyuruh ke majelis kah? Menyuruh kemana aja kah? Lalu inya kada hakun, kebaikan kalau ke majelis. Kalau lah inya kada hakun, jangan sampai hati kita berubah. Doakan ya Allah berikan hidayah anak ulun ya Allah. Nah kayak itu. Mau bungulnya ikam nejar. Nah bisa bungul bujuran kayaknya halau. Kita juga yang alih kalau lah. Nah jangan sampai tak keluar kata-kata nangka itu. Itulah. Nah makanya sini kada hendak menyuruh anak itu kada hakun. Nah itulah, jangan disuruh-suruh misalnya. Nah itulah. Dan menyuruh itu pulang yang pastinya kawa. Amunnya kada pasti kawa jangan disuruh. Nak angkatakan pang banyu sedrum tuh. Apa? Anak mentes anak nih kuat kan. Jangan dites. Itu janganlah, jangan. Lain lawan kisah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sidin bisi murid. Guru ini bisa juga mencoba murid nih. Jadi jadi Sidin antarakan barang puni Sidin ke sana aja Sidin. Kalau hujan lebat soalnya banjir.
Mana kayak apa aku nih Jal? Maka guru menyuruh nih, nyuruh mun aku bubulik kalau pin aku ketulahan han murid yang bakti lawan guru tadi sama aja, kias saja. Kalau anak lawan kuitan kayak itu juga. Pikir udah, aku yakin sidin tu wali, aku yakin sidin tu kayak ini. Bismillah. Sokalinya napa takajud sidin kau berjalan di atas banyu. Siapa? Syekh Ali Baras. Makanya orang yang bertawassul saking cintanya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Apos, siapa yang bertawassul lawan aku jadi kada bertawassul lawan muridku tadi siapa Syekh Ali Baras, maka kada aku terima jadi tawassulnya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan kita dapat karomah daripada babuhan wali Allah lah. 9:30 sudah, mudah-mudahan lah kenapa babuhan wali Allah Ta'ala itu himung kayak itu ya, kalau lah himung lawan kita kenapa himung mendengarkan kita bermajlisan ya kalau lah, dan mudah-mudahan kita bisa menghimungkan hati beban para wali Allah Ta'ala sekalipun beliau sudah meninggal. Salah satu syarat, nah ingatkan syarat orang berziarah ke makam wali, syarat yang pertama harus yakin bahwasanya yang kita ziarahi itu orangnya hidup. Itu syarat mutlaknya. Jangan berziarah ke makam wali Allah Ta'ala beranggapan bahwasanya beliau itu meninggal, jangan. Itu kurang adab lawan beban para wali Allah Ta'ala, janganlah. Nah jangan itu adab yang pertama, bahwasanya itu ada dalam kitab itu Anwarul Qudusiyah, bahwasanya apa, ketika kita berziarah ke makam wali Allah, yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya yang kita ziarah ini orangnya hidup. Sama aja yang kita mahawali ini orangnya di dalam kubur sana hidup. Nah kita baca qasidah sedikit lah, kita baca qasidah. Mudah-mudahan dengan berkat kita memuji para wali Allah Ta'ala, dan sini ada doa, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah yang berlimpah lagi kayak itu. Nah ya kalau lah mudah-mudahan lah yang hafal tahun semalam itu umpati yang hafal. Nah itu kita membaca qasidah beliau, mengambil berkah daripada memuji para wali Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rahman jud lana bil ghufran bil wali syarwani abdan irhamna ya Rahman ya Allah ya Rahman jud lana bil ghufran bil شروني عبدا يرحمنا يا رحمن. هو شيخ مكين يجاهد من شهور الأقوال يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالوالي شرني عبدا ارحمنا يا رحمن. صفوة العلماء في أعلى المراتب شيخنا شروني من سودان عبدا يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالوالي شرني عبدا ارحمنا يا رحمن. قدوة شيخنا من جواهر القوم شيخنا محمد زيني فخرنا بالبلدان يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالوالي شرني عبدا يرحمنا يا رحمن. شأنه ذو الخمول من معاني الجمال كل من جاءه
عندنا من معنى كره حب الرحمن يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالعلي شروني عبدا جوهر البنجري بالعلوم والحال وبهذا الإنسان أدركنا يا ديان يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالعلي شروني عبدا حبه للنبي وأهل بيته قوي رب ارحمنا بهم يا حنان يا منان يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالعلي شرني عبدا شوقي في لغيكم يا أحباب ربي حبكم زادني في الدنيا بالأمان يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالعلي شرني عبدا كل من كان في حبكم سادتي في الدنيا بالإحسان الأخرى بالغفران يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالعلي شرني عبدا بالولي شروني اختمنا بالإيمان يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالولي شروني عبدا ارحمنا يا رحمن واعطنا يا الله من دوام الإحسان بالولي شروني عبدا اخدمنا بالإيمان يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالولي شروني عبدا ارحمنا يا رحمن وصلاة ربي للنبي الهادي وآله والصحابة في كل شان يا الله يا رحمن جد لنا بالغفران بالعلي شرني عبدا ارحمنا يا رحمن. Beliau meninggal dunia setelah beliau istiqomah dalam berdakwah ilallah, telah menyampaikan ilmu-ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebarkan akhlaknya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meninggal pada hari Senin malam Selasa 12 Safar 1410 Hijrah yang bertepatan dengan 11 September 1989. Pas tahun lahir ulun nih. Ulun lahir 1989. Jadi beliau meninggal di tahun itu sekitar pukul 20 WIB. Ia wafat dalam usia 76. 76 tahun
di kediamannya di Kauman Bangil, Jawa Timur. Dalam sekejap berita mengenai kewafatan beliau menyebar ke berbagai pelosok negeri. Umat seakan tak percaya beliau itu meninggal. Emang kayak itu namanya orang yang dikecintai oleh orang lain, karena beliau telah mengorbankan harta, tenaga, pikiran, waktu, keluarga, gasan umat Sayyidina Muhammad, gasan kita, gasan melajari kita. Ya pantas orang itu terkajut dan orang itu pasti sedih ketika salah seorang daripada pewarisnya Nabi Muhammad itu meninggal. Beliau itu meninggalkan 27 putra dan putri. Ayo, siapa yang hendak mutabaah lawan si Denta? Kalau hendak menambahi 3 lagi pas 30 aja. Hendak mengalahkan si Den. Si Den bisi putra lawan putri berapa? 27 ikung. Dan yang paling tertua yaitu Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar. Beliau mengambil berkah daripada ngaran paman Sidin yang sekarang itu memegang pondok Sidin di Kota Bangil, itu pondok Datuk Kelampayan. Ulun alhamdulillah di sana 3 bulan. Umpat mengambil tabarruk di sana, dan alhamdulillah hendak ke Kota Tarim itu berpadah lawan guru Kashful Anwar ini anak tertua Sidin. Bah jalun ulun hendak tulah Kota Tarim bagus nak kaya Sidin. Doakan Sidin. Alhamdulillah waktu ke Kota Tarim itu nyaman urusannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya insyaallah dan mendapat berkah daripada wali Allah. Ya Allah, dengan berkat Syekh Muhammad Syarani Abdan dan berkat majlis pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah yang berataan yang hadir ya Allah, mudah-mudahan mati berataan dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Biar kita bahagia nang kayak apa aja di dunia, banyak bisi duit tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi mudah-mudahan dengan berkat malam hari ini, mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahir Nabi bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahl abatujan. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وحدي وبلغ وتقبل ثم قرأنا من كل حرف من القرآن العظيم صلاة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جميع الأعمال المقبولة في هذا المجلس هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام بمشارق المغارب وخصوصا سادة على عليهم وأجل الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وسولهم وفروعهم وإلى روح شيخ عبد الرحمن السقاف وشيخ أبي بكر بن سالم وسولهم وفروعهم إلى روح شيخ حبيبهم عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وعبد الله بن علي الحداد وسولهم وفروعهم وجميع إلى روح سيدنا حبيب علي بن محمد بن سنة الحبشي حبيب أحمد بن حسن العطاس وسولهم وفروعهم وجميع سادات من أهل طريقة من أهل السنة والجماعة والعلماء العاملين خصوصا صاحب هذا البلاد الشيخ محمد أشهد بن عبد الله وخصوصا صاحب هذا الهول الشيخ محمد شرف عبد البقيل الشيخ محمد سيد الأبل والشيخ محمد زيد وصولهم وفروعهم جميع مشايخنا ومشايخهم وأمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روي حجي إبراهيم بن أرشد وحجي عدل بن حجي عباس وحجي حمصر بن حجي رملي حجي بكر بن محمد سعيد حجي جفران بن حجي عبد الله وحجي زهرة بنت عباس وحجي سرنية بنت دولي حسري وحجي مركية بنت حجي سبري وحجي حميدة بنت حجي درمنشاه سيف الدين بن حجي سلمان ويسرا بن جنبري ومسرة بنت رئيس وناحد بن أنين ورملة بنت كرمي محرني بن حجي هارون جيلاني بن حجي عريف من اسمت زين سيتي هوا بنت أتوه فتih سيتي رملة بنت أتوه فتih وعبد ثاني بن جبر مركني بن أبو رملة بنت مركني أجي ستر بن هدي ردر وعلم بن جرق أسماء بنت دائم ورملة بنت مسري ومغني بنت
تقتل وأصولهم وفروعهم اللهم اجعل شامل اللهم والمغفر ورضا وسعادة اللهم انزل عليهم النعمة وشفاعة ومغفرة إلى قبورهم اللهم نور قبورهم اجعل من إيمان قبورهم نورا من يسار قبورهم نورا ومن ماء قبورهم نورا من خلف قبورهم نورا يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مغفرة من فرنلا يا رب العالمين اللهم وسع قبورهم حتى تمتد ذلك ولسع إلى الجنة الفردوس وأدخلنا وإياهم جنة الفردوس من غير سابقة العذاب والعتاب وليس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ببركة سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأنصار سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وأنصار سيدنا محمد وأنوار سيدنا محمد ونفحات سيدنا محمد ونظرات سيدنا محمد وجسد سيدنا محمد ونور سيدنا محمد وعين سيدنا محمد وفم سيدنا محمد وقلب سيدنا محمد وروح سيدنا محمد أن تقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا من أمور الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغرقنا بالتقوى والاستقامة وعزم جبدنا دما في الهال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولجدتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان الردد العرش المجيد. طول عمرنا وصحي وقض حاجاتنا وصحي وقض حاجاتنا وصحي وقض حاجاتنا ببركة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Malam Kamis ini di Rumah Ulun kita kedatangan tamu mulia yaitu Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdar dari kota Surabaya. Mudah-mudahan kita kawa berhadir insyaallah malam Kamis ini insyaallah di Rumah Ulun situ di Majelis Al-Fiqh Fiddin.